السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا کہ پاکستان نے اب سے کچھ روز قبل داعش کا کارندہ اور کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ، جس حملے میں 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے، محمد شریف اللہ عرف جعفر، اس کو گرفتار کیا۔ CIA کی معلومات پر پاکستان نے یہ آپریشن کیا اور اس کے بعد یہ گرفتاری اس کی عمل میں لائی گئی۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو امریکی نظام انصاف ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا محمد شریف اللہ کو، اور اس موقع پر انہوں نے پاکستان کا نہ صرف پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہیں اس کا اعتراف کیا، بلکہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے ایسے وقت میں جہاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک عرصے سے سرد مہری نظر آ رہی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ شکریہ ادا کرنا، یہ سلسلہ یہیں تک رہے گا یا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید وسعت آئے گی اور یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا؟ دوسری جانب جو دہشت گردی ہے اس کا چیلنج پاکستان کو بھی درپیش ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بنوں میں گزشتہ روز افطار کے وقت دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ 16 دہشت گرد مارے گئے، جن میں 4 خودکش بمبار بھی تھے، اور اس افسوسناک واقعے میں 12 معصوم شہری بھی شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے 5 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے، اور پوری ایک مضموم کوشش کی گئی ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بنو کینٹ میں یہ حملہ کیا ہے۔ دہشت گردی سے متعلق جو پاکستان میں جو فتنہ الخوارج ہے، ان کی کارروائیاں اور ان کے سلسلے جو ہیں گاہے بگاہے یہ بھونڈی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور گزشتہ روز کا جو حملہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور نے یہ کہا ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، نگراں حکومت کے دور میں یہ واپس آئے ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ بھی ہے کہ KPK میں جو امن عامہ کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت پہ عائد ہوتی ہے، اور ابھی بھی PTI کی وہاں پہ حکومت ہے۔ دوسری جانب خوشائن بات یہ بھی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اب حکومتی معاشی کارکردگی کو ٹیبل پر لایا گیا ہے۔ عمر ایوب نے آج ایک بڑی مفصل پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے تنقید کی ہے حکومت کی جو معاشی کارکردگی ہے اس پر، حکومت کی طرف سے جو معاشی اشاریے دیے جا رہے ہیں اس پر۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہے وہ رک چکی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمتوں سے متعلق بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خوشائن بظاہر ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ کیا یہ ایک ڈائیلاگ کا ذریعہ بنے گا اور ایک جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے حکومت پہ اس کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، اور پاکستان کے عوام کا بنیادی مسئلہ بھی معیشت ہے۔ ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے جو امریکہ کی طرف سے، امریکی صدر کی طرف سے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا اور پاکستان کے اقدامات کی تعریف و تائید کرنا، کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ یہیں تک رہے گا، اور پاک امریکہ تعلقات پہ اس کے کیا اثرات ہونے ہیں؟ عباس صاحب، یہ جو آج یہ کانگریس سے خطاب ہے، ٹرمپ کا پہلا خطاب ہے، اور اس میں پاکستان کا ذکر ہوا ہے، کسی اور ملک کا ذکر نہیں ہوا ان معنوں میں جس طرح ہمارا پاکستان کا ذکر ہوا ہے، شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی نیریٹو کی ناکامی ہے یا نیریٹو کا جواب ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی اب خطے میں کوئی اہمیت نہیں رہی، امریکہ کے ریڈار پر پاکستان ہے ہی نہیں، پاکستان اب تو امریکہ تو بھول بھال گئے، وہ پاکستان کیا کرے گا، کیسے کرے گا۔ یہ ثابت ہوا کہ نہیں، پاکستان کی اہمیت اس خطے میں موجود ہے اور رہے گی، اور امن کے حوالے سے، دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، خطے کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں اہم کردار کے حوالے سے پاکستان موجود ہے، اور پاکستان امریکہ کے ریڈار پر بھی نظر آتا رہے گا۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جس حوالے سے ذکر ہوا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب 2021 میں 15 اگست کو وہاں سے انخلا امریکہ کا شروع ہوتا ہے، بے ہنگم قسم کا انخلا، جس کو ٹرمپ شرمناک انخلا قرار دیتے ہیں، اس وقت اگر پاکستان امریکہ کی مدد نہ کرتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مارا جانا تھا۔ وہ پاکستان وہ ملک تھا جس نے وہاں سے ان افغانوں کو بچایا جو ملازمتیں کرتے رہے تھے امریکہ
ابھی بھی 15-20 ہزار اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرمپ اب جن کے فنڈ بند کرنے کو وہاں سے بچایا. وہاں ایک پیس کیپنگ کا جو اپنا کردار تھا وہ ادا کیا, اور بلکہ ایک لحاظ سے ملبہ ڈالنے کی کوشش کی پاکستان پر. وہ جو اس کی شکست تھی, اس کی رسوائی آمیز پسپائی تھی, اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی بجائے شکریہ ادا کرنے کے. حالانکہ پاکستان ڈے 1 سے جب امریکہ وہاں آیا تو پرویز مشرف کے دور میں, جنرل کیانی کے دور میں, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں امریکہ کو مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی, اور عمران خان کے دور میں زیادہ زوردار طریقے سے کہ جی آپ کوئی پرامن حل نکالیں, مذاکرات کی میز پر بیٹھیں, اور یہ جنگ جو ہے اور فوجی جو آپشن ہے یہ کوئی آپ کے حق میں نہیں ہے, پائیدار بھی نہیں ہے, اور آپ کے حق میں بھی نہیں ہے, اور علاقے کے حق میں بھی نہیں ہے. لیکن جب تک امریکہ ڈٹا رہا, اڑا رہا اپنی غلط پالیسی پر, نقصان بھی ہوتا رہا, اس کے اپنے فوجی بھی مرتے رہے, پاکستانی بھی شہید ہوتے رہے, افغان بھی شہید ہوتے رہے, بد امنی پورے علاقے میں پھیلی, اور جب اس کو سمجھ آئی تو پھر انقلابی بھونڈے طریقے سے کیا. اب تو جو موقف ٹرمپ کا ہے وہی پاکستان کا ہے. آج یہ جو گرفتاری ہے جو آج ظاہر ہوئی ہے, ظاہر گرفتار تو پہلے نہیں, گرفتاری ظاہر ہو چکی تھی, ٹرمپ نے اس کا اعتراف جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہماری مدد کے بغیر نہیں ہو پائی. اس کے باوجود افغانستان میں اس کے فوجی موجود رہے, امریکہ کے اپنے فوجی, نیٹو 43 یا 45 ممالک کے فوجی موجود تھے, تمام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں موجود تھیں, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 15 اگست کے بعد وہ سارے کے سارے چلے گئے ہوں. اب بھی وہاں انٹیلیجنس نیٹ ورک کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہوگا, لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس جو شراکت داری ہے اس کے نتیجے میں یہ گرفتاری ممکن ہوئی. تو اب اس شراکت داری کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے, اور امریکہ کیسے اعتراف کرتا ہے کہ اگر اس خطے میں امن مقصود ہے, اس خطے میں داعش اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان کے خلاف برسر پیکار ہیں, امریکہ کے خلاف برسر پیکار ہیں, اور پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں, ان کا خاتمہ پاکستان کے تعاون سے کیسے ممکن ہے. یاد رہے کہ یہ امن اس وقت تک نہیں آ جاتا جب تک پاکستان میں امن نہیں قائم ہوتا. بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ دوہری پالیسی, پہلے ہمیں اس کا الزام دیا جاتا تھا کہ جی آپ ایک چیز کو دہشت گردی کہتے ہیں اور دوسری چیز کو دہشت گردی نہیں کہتے, لیکن اب یہ سوال ہمارا امریکہ سے ہے, عالمی برادری سے ہے کہ جو دہشت گردی آپ کے خلاف ہو وہ تو دہشت گردی ہے, لیکن جو دہشت گردی ہمارے خلاف ہو اس پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ ارشاد صاحب, اب جو اس وقت پاکستان کے کنٹیکس میں بات کریں, پاکستان کا ایک بڑا واضح موقف تھا کہ جس بھونڈے انداز سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے تو ان کا اسلحہ وہاں پہ اور ان کی جو مشینری ہے وہ اب TTP کے لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے, دہشت گردوں کے ہاتھ لگ رہی ہے. بہرحال بائیڈن انتظامیہ کہتی تھی کہ ہم اس کو ڈسمنٹل کر کے نکلے ہیں, حالانکہ وہ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں وہ خود ہی وہ ہیلی کاپٹر وغیرہ اڑا رہے تھے, وہ اتنا ڈسمنٹل بھی نہیں ہوا. لیکن ٹرمپ نے اس بات کا اعتراف کیا, ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ہم تو فنڈ افغانستان کی تب ریلیز کریں گے جب وہ ہمیں ہمارا باقی ماندہ اسلحہ دے گا. اب پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری اگر ہوتی ہے تو کیا اس ضمن میں بھی آگے کچھ ہو سکتی ہے, یا کس حوالے سے آگے؟ یہ حیران کن بات ہے کہ جب بھی کہیں انخلاء ہوتا ہے, ایک دوحہ معاہدہ ہوا, اس معاہدے کے تحت جب انخلاء ہو رہا تھا تو یہ عجیب احمقانہ پالیسی تھی کہ جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تو کابل میں داخل ہی نہیں ہوں گے اور ہتھیار ان کے ہاتھ لگیں گے نہیں, یا کسی اور کے ہاتھ نہیں لگیں گے. بھئی آپ کو تو ان ہتھیاروں کے حوالے سے بھی اس دوحہ مذاکرات میں کوئی سوال اٹھانا چاہیے تھا اور اس کا کوئی جواب تلاش کرنا چاہیے تھا, اور اس کی سپرداری ہونی چاہیے تھی جس کے بھی آپ سپرد کر رہے ہیں. آپ ایسے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہوا, اب امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے وہ مان نہیں رہا, اس کی ضد اور انا سامنے آ رہی.
بھئی آپ جب نکلے ہیں تو اس دوحہ معاہدے کے مطابق تو نکلے نہیں ہیں. آپ کا جو انخلاء ہوا ہے وہ تو اس طے شدہ پالیسی حکمت عملی منصوبے کے مطابق ہوا ہی نہیں ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی مایہ ناز دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحبہ کانگریس میں پہلا خطاب ڈونلڈ ٹرمپ کا اور وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے پاکستان کا ذکر کیا, نہ صرف ذکر کیا بلکہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا. کیا یہ سلسلہ جو ہے وہ اوبویسلی پاکستان کے لیے تو خوش آئند ہے, لیکن یہ یہیں تک ہے یا معاملات پاک امریکہ شراکت داری یا تعلقات میں وسعت آئے گی اور آگے بھی بڑھیں گے؟ دیکھیں, کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا باقی ہے, لیکن امید کی بھی بنیاد کسی نہ کسی چیز کے اوپر ہوتی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ یہ ہے کہ چاہے وہ بہتر بات کریں یا مشکل بات کریں, لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے یا کوئی چیز جس کے اندر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی وہ وضاحت سے اور بڑی جو ہے خوش اسلوبی سے وہ اس کو بیان بھی کرتے ہیں. دیکھیں, جو ابھی ہم نے 20 سال کی جنگ امریکہ کے ساتھ افغانستان میں لڑی, جس کا ذکر انہوں نے کیا بھی, اس کے ایک بہت اہم پہلو انہوں نے کانگریس میں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جس وقت امریکن افواج کا وہاں سے انخلاء ہوا, وہ جس طریقے سے ہوا اور جیسا ہوا وہ شاید امریکن تاریخ کے اندر کوئی بہتر جو ہے باب کے طور کے اوپر نہیں یاد کیا جائے گا. اس لیے اس تمام صورتحال میں اگر ایک اور چیز ہمیں یاد ہو وہ یہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے ہمیشہ مسئلے کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا گیا, کبھی مسئلے کے حل کے طور پہ نہیں دیکھا گیا. ریپبلکنز کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلق اور پاکستان آرمڈ فورسز کے ساتھ, پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ ہمیشہ بہتر آئے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا جو ہے اس خطے کے اندر ایک طرح سے ساتھی بھی رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ان کی شراکت داری بہت پرانی ہے. یہ صرف کانگریس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے جو FMM کے مطابق جو F-16 ہیں پاکستان کے, جو بہت عرصے تک پاکستان امریکہ سے لے رہا تھا, اس کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بند کر دیا تھا کہ جی ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ہندوستان کے خلاف استعمال کریں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے آنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جو آپ کا معاہدہ تھا امریکہ کے ساتھ کہ آپ کے F-16 جو ہے آپ کو دیے جائیں گے, اس کو نہ صرف جاری کیا ہے بلکہ یہ بات واضح ہے کہ وہ F-16 اب پاکستان پہنچ جائیں گے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس خطے میں بین الاقوامی جو سیکیورٹی ہے اس کے استحکام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, اور بالخصوص دہشت گردی کے محاذ کے اوپر, جہاں آپ کی جو مہم جو ہے وہ ناقابل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک جدوجہد مسلسل رہی ہے. اور ابھی بھی ہم وہ جدوجہد کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ اس وقت دنیا جو ہے بالکل خاموش ہے کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے, افغانستان کی سرزمین کس طرح علاقائی اور بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے ایک بیس بنی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیں کہ ایک تجزیہ ہو رہا تھا کہ پاکستان اب امریکہ کے ریڈار پر موجود ہی نہیں ہے, لیکن ریڈار پر تو آ گیا جب واحد ملک ہے پاکستان جس کا شکریہ ادا کیا ٹرمپ نے. اب مزید توقعات پاکستان سے کیا ہوں گی؟ کیا افغانستان کو جس طرح سے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اپنے ہتھیار واپس لینے کے لیے یا بگرام ایئر بیس کا کنٹرول لینے کے لیے, تو اس سلسلے میں بھی پاکستان مددگار ثابت ہو سکتا ہے, یا بس پاکستان کا اتنا ہی کردار تھا کہ ایک آدمی پکڑ کے ہم نے دے دیا اور معاملہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں, کسی بھی فوج کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی جگہ سے گزریں, اور امریکن فوج کے لیے تو بالخصوص بہت بڑا ایک المیہ ہے ویتنام کی جنگ, جہاں سے وہ نکلے اور جس طرح نکلے. اس کے بعد انہوں کے اندر ایک یہ بڑی واضح ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوچ سمجھی جاتی تھی امریکہ کی مختلف جو حلقہ اثر ہے کہ امریکن فوج جو ہے اگر کبھی بھی کہیں کسی علاقے سے نکلے گی تو کبھی اس صورتحال میں نہیں نکلے گی. یہی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں ہر جگہ سے امریکن افواج وہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی جنگیں ہیں وہ امریکن افواج نہ لڑے. وہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی جنگوں نے امریکہ کے وہ مفادات حاصل نہیں کیے جو امریکہ بطور ایک اقتصادی طاقت کے حاصل کرتا رہا ہے 1945 کے بعد. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ان کا تمام تر توجہ کی مرکز امریکہ کے اندر ہے.
ہاں کہاں تک ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں امریکن ہتھیاروں کے لیے؟ دیکھیں اس پہ تو سب سے پہلا قدم ظاہر ہے امریکہ کو خود اٹھانا پڑے گا، کیونکہ امریکن ہتھیار کدھر گئے؟ کیونکہ امریکہ کی جو مختلف قوانین ہیں اور بین الاقوامی جو ان کے معاہدے ہیں اس کے مطابق امریکہ اس طرح اپنے ہتھیار چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور بالخصوص اگر اپنے ہتھیار چھوڑ دیے ایک افغان نیشنل آرمی کے لیے یا ایک ایسی آرمی کے لیے جس کا آپ کو خود آج تک نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، اور اس کے بعد وہ ہتھیار کس طرح دہشت گردوں کے پاس استعمال ہوئے، تو ظاہر ہے یہ امریکن آرمی کے لیے بھی ایک تشویش کا سبب ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف یہاں پاکستان میں نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں سیریا کے اندر، آپ دیکھیں یوکرین کے جو ہتھیار ہیں وہ اس وقت میکسیکو کے ڈرگ کارٹلز کے پاس استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ امریکن آرمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یقینی طور پہ ٹرمپ صاحب چاہیں گے کہ کم از کم یہ لیگیسی رکھیں۔ ہاں اس سے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ تو اس میں اقتصادی معاملات پہ دو طرفہ معاملات کی بنیاد کے اوپر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو ملٹی لیٹرل میکنزمز ہیں شاید وہ اتنے فعال نہ ہوں ٹرمپ صاحب کے ہوتے ہوئے۔ اچھا، یوکرین کا ذکر آیا تو یوکرین کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ اس روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں اور امریکہ کے بھی معاملات دوبارہ درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا کس قدر امکان ہے اور اس میں روس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ روس کے لیے یوکرین ان کا علاقۂ اثر تھا، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یوکرین، قزاقستان اور بیلاروس یہ تین جگہیں ایسی تھیں جہاں جو فارمر سوویت یونین ہے ان کے ایٹمی ہتھیار، ان کی ملٹری بیسز اور ان کی فارورڈ بیسز موجود تھیں، تو ان کی تمام عسکری سوچ، ان کی وہاں پاپولیشن کی جو بیس ہے، اور پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یوکرین کے جو لیڈرز ہیں وہ روس کی تاریخ کے اندر بڑی مختلف اوقات کے اندر اہم کردار ادا کرتے رہے، یعنی کہ مختلف ٹائم پہ ان کے پرائم منسٹرز رہے ہیں، پریزیڈنٹس رہے ہیں، اور سو آن سو فورتھ۔ تو اب ایسی صورتحال میں یوکرین نے جو سب سے بڑا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اتحاد کیا تھا، وہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ، ان تمام غیر روایتی عناصر کے ساتھ جن کے ساتھ مل کر انہوں نے غیر روایتی جنگ لڑی روس کے خلاف۔ امریکن جو صدر ہیں اس وقت ان کا موقع بڑا واضح ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں غیر ریاستی عناصر لڑتے ہیں یا لڑتے رہے ہیں امریکہ کی بنیاد کے اوپر یا امریکہ کے لیے یا امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے اتحادیوں کے ذریعے، وہ در حقیقت امریکہ کے اندر بھی دہشت گردی اور ان علاقوں میں بھی دہشت گردی کا سبب بنی ہے۔ یہ چیز ہمیں افغانستان میں بھی نظر آ رہی ہے، یوکرین میں بھی۔ دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ در حقیقت جو ہے کرپشن کا باعث ہیں، اور ایک یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس سے بھی بڑھ کے کرپشن ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی جو سیکیورٹی ہے، جو اتحاد کی جو صورتحال ہے وہ ویسے نہیں بڑھتی۔ کیا ہوگا؟ زیلنسکی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ روس کے پاس جائیں، امریکہ کے پاس جائیں، لیکن میرے خیال سے وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت یورپ کے لیے فیصلہ زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ یورپ کے اندر بھی آپ کو طاقتیں جو ہیں بٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اسپین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اٹلی نے کہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہنگری نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پولینڈ نے کہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ روس کے ساتھ معاہدے طے کیا جائے۔ لیٹویا، استونیا اور یہ جو تمام ممالک ہیں یہ در حقیقت جو ہے روسی اثر مطلب زیر اثر ہے ایک طرح سے۔ بات جو ہے میکرون اور برطانیہ اور فرانس کے لیے مشکل ہوگا، اور زیلنسکی صاحب کے لیے بھی، کہ کیا وہ اکیلے یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، تو یقینی طور پہ نہیں۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں، لیکن جو یورپ میں ایک نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ اگر اس مرحلے پر ہم امریکہ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ روس کی فتح ہوگی، اور پھر روس پولینڈ کی طرف بھی بڑھے گا، اور بلکہ یورپ میں خاص طور یو کے میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تو یو کے پر بھی کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، تو اس کا کیا توڑ ہوگا؟ دیکھیے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ ہمیشہ زمین پہ لڑی جاتی ہے۔ آپ پیسے تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کو جنگ کو لڑنا آپ کو زمین پر ہوتا ہے۔ اب زمین پہ ڈینمارک اپنی فوج بھیجیں گے، فن لینڈ بھیجے گا، برطانیہ بھیجے گا، ان کی فوج کی ٹوٹل جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں انسانی نقطۂ نظر سے جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 20,000، 30,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، یعنی کہ یہ ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے۔ اگر یہ ساری تمام یورپین آپ کنٹریز کو ملا لیں، ڈینمارک کی جو آرمی کی اسٹرینتھ ہے وہ 10,000 ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی صورتحال میں جہاں آپ کی ایکٹیو فورسز جو ہیں وہ اتنی ہیں، اس میں آپ کتنی حد تک فائنینس کریں گے؟ اور اگر آپ فائنینس کریں گے بھی، آپ روس کے ساتھ یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، آپ یہ لڑیں، تو کتنے ٹینک، کیا 50 ٹینک برطانیہ کے پاس ہیں جو یوکرین میں بھیج سکے گا، جو روس کے خلاف جو ہے جنگ لڑیں گے؟ جو آپ بھی سارا احاطہ آپ نے کیا ہے، اب روس بھی کیا بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں روس بھی نکل جائے گا، یوکرین بھی نکل جائے گا، امریکہ بھی اپنی جگہ ہے،
اور جو سویئر ڈیفنس چیلنج ہے وہ یورپین کنٹریز کو آ جائے گا کہ اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک نیٹو پہ انحصار کریں گے، ان کو اپنا کوئی ڈیفنس سسٹم بھی اس کو بھی نظام بھی متعارف کروانا چاہیے۔ اور کیا نیٹو برقرار رہ سکے گا؟ دیکھیں آپ نے جو آخری سوال کیا ہے اس کا جواب اس میں ہے۔ نیٹو نے اپنی وسعت کے ذریعے، دیکھیں ہر جو ایک الائنس ہوتا ہے اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ نیٹو کی الائنس جو ہے سوویت یونین کے خلاف تھی، وہ ایک جو ہے ایک بڑا سہجاتی سا اور کچھ ممالک کے درمیان انٹر آپریٹیبل ڈیفنس ایگریمنٹ تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرح کی ٹریننگ، ایک طرح کے ہتھیار، اور یعنی کہ پورے جو یورپین ممالک ہیں جو نیٹو کے ممالک تھے وہ ایک دوسرے کے ہتھیار، ایک دوسرے کی بیسز، یہ تمام چیزیں استعمال کر سکتے تھے۔ یعنی کہ کسی ایک ملک کے پاس ایسی طاقت نہیں تھی دفاعی کہ جس سے وہ صرف اپنے ملک کا دفاع کر سکے، یعنی کسی کے پاس ایک حصہ تھا، کسی کے پاس دوسرا حصہ، کسی کے پاس کوئی اور حصہ۔ سو اب اگر آپ ایسی صورتحال میں آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں جس میں آپ لتویا، ایسٹونیا، یہ تمام ممالک بھی استعمال کریں، پھر آپ ملڈووا اور البانیا اور اس کے یہ باقی تمام ممالک کو بھی شامل کرتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کی ایکسپینشن کہاں سے آئے گی، اور آپ کی ٹریننگ کے سٹینڈرڈز کیسے ہوں گے، آپ کی لینگویج کون سی ہوگی، آپ کی انٹر آپریٹیبلٹی کہاں سے ہوگی، ڈیفینس کا اسٹرکچر کون بنائے گا اگر امریکہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، اس وقت ایک مسئلہ ہمارے لیے بنا ہوا ہے درد سر، یہ دہشت گردی ہے، اور افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ کل بنوں کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے کوڑا کھٹک کا واقعہ ہوا۔ اب ایک کے پی کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم افغانستان کے ساتھ از خود کوئی سفارت کاری کریں گے، اور وفاقی حکومت کی مدد سے اور وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں۔ تو یہ دو واقعات جو ہیں اس کے بعد، اور اس میں جو ڈانڈے مل رہے ہیں افغانستان سے، تو کیا یہ راستہ بند ہو چکا ہے اب؟ دیکھیے نیگوشیشنز اور مذاکرات کا راستہ تو کبھی بند نہیں ہوتا، لیکن بات یہ کہ مذاکرات سے تو بات طے نہیں ہو رہی نا۔ مسئلہ دراصل یہ کہ آپ کے خلاف ایک نئی دہشت گردی کی لہر کی شروعات کی گئی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ جو آپ نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو آپ بھی کچھ چاہتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بین الاقوامی معاہدے کیے گئے تھے، جو بین الاقوامی وعدے وہی دیے گئے تھے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری اٹھائے گی کہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو آپ چاہیں گے کہ وہی اثر و رسوخ بالخصوص دہشت گردی کی مہم جوئی میں آپ استعمال کریں گے، اور آپ چاہیں گے کہ امریکہ کی طرف سے بھی وہ زور دیا جائے 1267 کے تحت، دوحہ ایکارڈز کے تحت جو کچھ کہا گیا ہے۔ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ٹرمپ صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو افغانستان کی حکومت کو بلینز آف ڈالرز جا رہے ہیں، 4 سے 5 بلین ڈالر جا رہے ہیں، وہ تمام ایڈ وہ بند کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب دہشت گردی آپ نہیں روک سک رہے تو ظاہر ہے ہم دہشت گردی کے لیے تو امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسے نہیں دیں گے۔ تو پاکستان سے بھی کی طرف سے بھی یہی امریکہ کو درخواست ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں، سر خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کیا امریکن پیسے جو ہیں دنیا میں بین الاقوامی دہشت گردی کا سبب بنیں گے۔ آپ اپنے ہتھیاروں کو واپس بلائیں، اپنے ہتھیاروں کی اکاؤنٹنگ کریں، اس کے علاوہ آپ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سدباب کریں، اور سدباب پریشر کے ذریعے آئے گا۔ اور جب یہ پریشر آپ جنریٹ کریں گے تو پھر افغان حکومت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ یہ پالیسی جاری رکھیں گے، کیونکہ ان کو کچھ پیسے مل رہے ہیں کچھ ممالک سے یا کہیں سے، کچھ گروہوں کو مل رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ تعاون برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے وسیع تر مفاد میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں گے اور ان پناہ گاہوں کو ختم کریں گے۔ کیونکہ اگر پاکستان مسلسل دہشت گردی کی زد میں رہتا ہے تو پاکستان حق پہ جانب ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے الائنسز کو دوبارہ دیکھے، پاکستان جہاں سے ہو سکے گا، جس طرح ہو سکے گا، پریشر بھی دے گا اور جواب بھی دے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کویسچن یہ بھی ہے کہ کابل جو ہے وہ ٹی ٹی پی یا ایون جن گروپس پہ چائنا کے ریزرویشن ہیں، دیگر ممالک کے رشیا کے ریزرویشن ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر رہا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے کہ کیوں پڑوسی ممالک کی جانب سے بارہا جو ان سے کہا جاتا ہے کہ ان گروپس کو روکیں، کابل کیا بے بس ہے، اس کی رٹ ہی نہیں ہے، یا کوئی اور مصلحت ہے؟ دیکھیں، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکن افواج کا انخلا ہوا وہ شرمندگی کا باعث تھا۔ دیکھیں، افواج کا انخلا ہوا دوحہ پروسیس کے بعد، آپ نے اس کے بعد جو افغان حکومت آئی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے افغان حکومت کو طالبان کے ہاتھ میں دیا، یہ طالبان کی حکومت افغان حکومت عبوری حکومت میں تبدیل ہوئی۔ جب آپ نے حکومت ان کو دے دی تو آپ ان کو ایک بطور ایک بین الاقوامی ریاست
تسلیم کریں تاکہ وہ ایک اقتصادی طاقت کے طور پہ یا ایک اپنی ذمہ داری اٹھائیں جو بھی بین الاقوامی ریاستی ذمہ داریاں ہیں. جب آپ نے پاکستان پہ پریشر ڈالا, جب آپ نے چین پہ پریشر ڈالا, روس پہ پریشر ڈالا, ان تمام ممالک پہ پریشر ڈالا جو افغانستان کے اندر ایک یا دوسرے طریقے سے ملوث تھے یا منسلک تھے, ان کو کہا کہ جی آپ نے افغانستان کی کسی حکومت کو نہیں ماننا, تو ان کے پاس افغان حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ یہ ایک جنگی حکومت ہے. جب جنگی حکومت ہے تو ظاہر ہے وہ جو ان کے جنگ کے ساتھی ہیں ان کے ذریعے دہشت گردی کرے گی, کیونکہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایسی جگہ پہ دہشت گردی کی جائے جہاں بین الاقوامی جو اٹینشن ہے وہ اتنی زیادہ نہ آئے. سو باقی جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ ان کی لیوریج ہے. اب ان کی لیوریج یا دہشت گردوں کے ذریعے ہوگی, یا ان کی لیوریج بارڈر کی سمگلنگ کے ذریعے ہے, یا ان کی لیوریج جو ان کے مائننگ یا جو مختلف ریسورٹس ہیں ان کے ذریعے ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک بہتر ریاست کے طور پہ ابھرے, تو جو 6 پارٹیز جو میں ایک طرح سے جو ریجنل کوپریشن ہے جس میں پاکستان ہے, روس ہے, سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, ایران ہے, جو ان کے ایک طرح سے آپ کیسے ہمسایہ ممالک ہیں, ان کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے افغان حکومت کے ساتھ کچھ بات کرنی ہے تو آپ ان کو دیکھیں اور ان کے اوپر اثر ڈالیں. ایس سی او کے اندر ان کی ممبرشپ سسپینڈڈ ہے. کیوں سسپینڈڈ ہے؟ کیونکہ اس وقت آپ واضح نہیں ہیں کہ افغان حکومت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہ پہ ہر حکومت نے اپنے ڈپلومیٹک چینلز آن رکھے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ نہ ریاستی ذمہ داری ان کے اوپر ڈال رہے ہیں, نہ اقتصادی ذمہ داری ڈال رہے ہیں, لیکن آپ ان سے ایکسپیکٹ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. وہ لیوریج استعمال کریں گے اور اس لیوریج کے اندر آپ کا بھی نقصان ہے, علاقائی سلامتی کا بھی نقصان ہے, بین الاقوامی سلامتی کا بھی. اس لیے ہمیں تھوڑا سا سوچ کر تحمل کے ساتھ دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال افغان حکومت کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو 1991 سے لے کے جو 2018 تک یا 24 تک انہوں نے جنگ لڑی ہے, وہ جنگ سے ان کو جو ہے تھوڑا سا دور جانا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہوں, کیونکہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے, بالخصوص جو کچھ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے. بچر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بچر صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جماعت, آپ کے اتحادی کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد اچھی خاصی رونق لگ جائے گی, اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بن جائے گا, اور ہم بھی یہ توقع کر رہے تھے. لیکن آج مولانا غفور حیدری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں تو آپسی اتحاد نہیں ہے اس معاملے پہ کہ ہمارے ساتھ اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جب تک آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا اور ایک متفقہ بات سامنے نہیں آئے گی تو کیسے آپ ملا لیں گے جے یو آئی کو ساتھ, اور مولانا جیسے ایک بڑی ہارڈ شپ پرسنالٹی ہیں بارگیننگ میں؟ جب وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں اختلاف رائے تو ہوتا ہے ان میں, اتنے بڑے فیصلے کوئی یہ اس طرح تو نہیں ہو جاتے. اور ویسے بھی ابھی چونکہ ابتدائی سٹیج ہے اور کے پی کے ہی دونوں جماعتوں کا مین بیٹل فیلڈ ہے, تو اس میں عبدالغفور حیدری صاحب کی بات بھی ٹھیک ہوگی. کسی نہ کسی جگہ پہ یہ ضرور چیز چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ نکل آئے گا اور پازیٹیو نکلے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ گرینڈ الائنس بن جائے گا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو اس کی ضرورت ہے. اور جب اتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے, ملک کے لیے ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے جی یہ فارم 47 کی آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے. یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یا جو جینون حکومت ہوتی ہے ان کے پاس مورل سپورٹ عوام کی ہونی چاہیے, ان کے پاس وہ تو ہے نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر سروائیو کر سکیں گے موجودہ حالات. ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ 2 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی, اسد قیصر صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب کی جو ممبرشپ تھی. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے ان کے سامنے رکھیں, جو ہماری ریزرویشنز تھیں, ہمارے خدشات تھے, اس کے بعد جناب اسد قیصر صاحب نے پلٹ کر جواب ہی نہیں دیا. اگر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ 2 رکنی کمیٹی ہی معطل ہے یا غیر فعال ہے یا کام نہیں کر رہی, تو یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اگر کوئی سیریس ایفرٹ ہوتی تو پھر یہ کمیٹی تو کام کر رہی ہوتی اور اس کے نتائج سامنے آ چکے ہوتے. جی یہ آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے جی. اس میں اتنا عرض کروں کہ یہی باتیں ہیں جو جس وجہ سے ہم آپ سب کی خدمت میں یہ گوش گزار کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. دیکھیں وہ کمیٹی بنی, اب مرتضیٰ کامران صاحب نے جن سے مشورہ کرنا ہے, جن کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کرنی ہے, وہ اویلیبل ہے. اب اسد قیصر صاحب کی ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی.
اس کے بعد جن لوگوں کی ہماری کو 2-4 ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس ماحول میں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ 5 سے 4 منٹ کے درمیان یہ بات چیت ہوتی ہے، وہ زیادہ بات نہیں ہو رہی. ڈیفینیٹلی اب پروگرام جو بھی ہے ہم نے مشورہ تو کرنا ہے چیئرمین سے، بانی پی ٹی آئی صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان سے کرنا ہے. تو یہ چیزیں تو اس طرح کی ہرڈلز تو آئیں گی. اب کیونکہ یہ گورنمنٹ آپ خود دیکھیں، پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم ادھر گئے اور انہوں نے ہمیں اندر نہیں داخل ہونے دیا. ہم جنید اکبر صاحب تھے، میں تھا، حامد رضا صاحب تھے، ہم 5-6 جس طرح ایک پولیٹیکل خان صاحب کی ہوتی ہے کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، کسی کو بھی نہیں داخل ہونے دیا. اب بات یہ ہے جی کہ یہ اس طرح فستائیت اڈیالہ جیل پنجاب گورنمنٹ کی ڈومین میں آتی ہے، اور یہ فارم 47 والی بی بی ملک صاحب، آپ کو، آپ کی جماعت کو، آپ کی لیڈرشپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ظاہر بات ہے یہ ساری مشکلات، یہ رکاوٹیں ہوں گی، تو کیا دانشمندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ملاقات جو بھی لیڈرشپ ملے، عمر ایوب صاحب ملیں یا سیکرٹری جنرل ہیں آپ کے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ملتے ہیں یا کوئی بھی ملتا ہے، تو ایک دفعہ ان سے مینڈیٹ لے لیں. سب سے بڑا اختلاف جو آپ کے جو اتحاد میں آنا چاہتے ہیں یا آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا اختلاف اور اعتراض یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ جیل سے باہر ہے، گوہر علی خان صاحب ہیں یا دوسرے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہر بات میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پوچھ کے آئیں گے. تو اور پھر خود کو جمہوری جماعت بھی کہتے ہیں. ایک جمہوری جماعت کے پاس، اس کی لیڈرشپ کے پاس جب نامزدگی ہو گئی، اختیارات بھی تو ان کے پاس ہونے چاہیے. یہی رونا آپ حکومت سے روتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو آپ کی لیڈرشپ کے پاس بھی تو کوئی اختیار نہیں ہے. جی میں یہ بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے نا سر، اب ہماری لیڈرشپ سے ملنا مشکل ہے. ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب 1 یا 2 دفعہ وہ بھی ملے ہیں. آپ خود دیکھ لیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کی بات وہ اس ایک اینڈ پہ ٹھیک ہے، لیکن ان سے ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے تو ہمیں مینڈیٹ ملے گا نا جی. جب خان صاحب کو ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ 4 مہینے 5 ماہ ہو گئے سر، اسد قیصر صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی، نہیں ہوئی. 1.5 ماہ ہو گئے میری ملاقات نہیں ہوئی، عمر ایوب صاحب کی نہیں ہوئی، شبلی فراز صاحب ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی کوئی 1-8 دفعہ ہوئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بھی پیزنٹلی ادھر کو ملاقات ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے سر کہ یہ چیزیں بڑا ہی غیر معمولی کام ہو رہا ہے، یہ کبھی ہوا نہیں. تو آپ نے کمیٹی میں اس ممبر کو رکھنا تھا جس کی ملاقات یقینی ہو. مثلا مثال کے طور پر یہ جو وکلاء ہیں ان کی ملاقات تو ہوتی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ملاقات. آپ ایسے ممبر کو کمیٹی میں کیوں رکھتے ہیں جس کی ملاقات ہی ممکن نظر نہیں آتی؟ جی پہلے وہ اس طرح ہوتا تھا جی کہ اسد قیصر صاحب ہی پہلے دن سے یہ انیشیٹو ادھر لے رہے تھے مولانا صاحب کے ساتھ، تو اس وجہ سے ان کو کمیٹی میں ایز اے ممبر وہ آ گئے. لیکن اب آپ کی بات ٹھیک ہے، اس کا اگلا حل یہی ہے کہ جن کی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی ٹاسک لے کے جاتا ہے اسی کی ملاقات بند کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو آپ اس کو آپ ایک میسنجر رکھ لیں باضابطہ اس کے لیے. جو نظر آتا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ رونمائی بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی اگر کمیٹی بنی ہے اس کو افشا نہ کریں، اس کا اعلان نہ کریں تاکہ حکومت رکاوٹیں نہ ڈال سکے. لیکن بہرحال یہ مشکل تو رہے گی. اب ایک اور جو ایشو ہے پی ٹی آئی کے جے یو آئی کے ساتھ آپ کا، وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم واپس ہو. اس کے حوالے سے آپ کے ریزرویشنز ہیں، آپ کے اعتراضات ہیں، سول سوسائٹی کے بھی ہیں، وکلاء برادری کے بھی ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تو ووٹ دے چکی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اس بات کو مان لیں کہ جس ترمیم کو ہم نے اپنے ووٹوں سے منظور کیا ہم اس کی واپسی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ بھی تو ایک تضاد ہے نا. جو پہلی چیزیں اگر وہ طے ہو گئی نا جی مین، تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس ہونی ہے اس وقت جب گورنمنٹ یا اس کے الائز کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی، یا ہماری گورنمنٹ جب آئے گی
उस वो होनी है मेजॉरिटी पे। अब इस तरह अभी नहीं हो सकती, यानी अभी नहीं हो सकती मलिक साहब, आप कह रहे हैं मौजूदा हालात में नहीं वापस हो सकती। करनी, देखिए अभी इन्होंने करनी ही नहीं है ना जी। अगर इनके देखिए ये तो 27वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं, इसमें हर चीज बिल्डोज कर रहे हैं और उसकी ये फिर तैयारी। आप कह रहे हैं कि आपका दबाव किसी काम नहीं आ रहा। अब देखिए हमारा दबाव उस वक्त काम आता है जब सियासी जमात बमुकाबला सियासी जमात, वकील बमुकाबला वकील, और आपका जो तजिया है उसको सुनने वाले जो होते हैं वो तजिया का एनालिसिस करने वाले हों। तो कुछ भी नहीं हो रहा जी इधर। तो आप खुद देखें जो बोलते हैं उसका नहीं। अच्छा, जब ये होना ही नहीं है तो और शोर क्यों कर रहे हैं 26वीं तरमीम पे? नहीं है, मेरे ख्याल आगे चलते हैं। इशू इस वक्त ये है कि दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है, बल्कि उठा चुकी है। कल ही बन्नू में कैंट में घुसने की कोशिश की, मेरे ख्याल दर्जन से ज़्यादा लोग थे, 6 तो उनमें 16 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो अच्छा, ये अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी हमारे दौर इक़्तिदार में तो दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। अब भी सूबे में आपकी हुकूमत है, आपकी पुलिस है, आपकी इंतज़ामिया है, लेकिन तवातुर से ये काम हो रहा है। तो ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत कब लेगी और क्यों नहीं लेती? देखिए सर, जो दहशतगर्दी का मामला है ना, ये है आपका, इसमें एक सूबाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पहली बात, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसको हम मजम्मत करते हैं इस वाक़े की। और जो शहीद हुए हैं उधर, वो मासूम शहरी थे, वो रमज़ान शरीफ में शहीद हुए। उससे पहले कोड़ा खटक में वाक़या हुआ, वो भी आपके सामने है। तो सर ये तो अकेली एक सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है। देखिए अली अमीन गंडापुर कई दफा वो तो तवातुर से एपेक्स कमेटी में भी जा रहे हैं, वो तो इनकी अमन फिरगा में भी गए, इनके साथ बैठे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आप अकेले सूबाई हुकूमत पे मलबा नहीं डाल सकते। सूबाई हुकूमत के महदूद वसाइल होते हैं। नहीं, अभी मलिक साहब, जब सूबाई हुकूमत ये क्रेडिट लेती है, अली अमीन साहब ये क्रेडिट लेते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी तो दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी और उसके बाद निगरां हुकूमत आई तो ये सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर सूबाई हुकूमत जब क्रेडिट ले सकती है तो उसमें सलाहियत तो होनी चाहिए कि वो दहशतगर्दी खत्म कर सके। वो तो खैर वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बहरहाल किसी न किसी हद तक तो सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसको बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार दे दें। बरी ज़िम्मा नहीं हो रहे जी, उसमें बिल्कुल। लेकिन उस वक्त क्रेडिट जो होता है सर, वो क्रेडिट आप समझ लें कि वफाकी हुकूमत भी उस वक्त हमारी थी। वो एक पूरा सिस्टम बना था जिसको इन्होंने आके तबाह बर्बाद कर दिया जी। इस वक्त तो हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं, आप खुद जरा चेक कर लें कि इस वक्त पंजाब के हालात आप खुद देख लें। इस वक्त ये जो कचरा पंजाब बना हुआ है, सुथरा पंजाब से उन्होंने जो हालात पैदा किए, 400 अरब रुपये हवा में उड़ गए जी। नहीं मलिक साहब, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी तो नहीं है ना, दहशतगर्दों को सर उठाने का मौका तो पंजाब हुकूमत नहीं दे रही। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म कल कैबिनेट मीटिंग में भी ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उस वक्त उठाया जब आपकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने वहाँ से कुछ लोगों को अफ़गानिस्तान से ला के KPK में बसा दिया और उन्होंने फिर दोबारा हथियार उठा के तो वही काम शुरू कर दिया जिसकी वजह से वो निकाले गए थे या निकले थे पाकिस्तान से। सर मैं अर्ज करूँ, आप भाई हैं बड़े, बात ये है सर कि 9 अप्रैल से जब से रजीम चेंज हुआ, कितने साल इस गवर्नमेंट को हो गए। तसलसल से एक ही गवर्नमेंट है, वो निगरान गवर्नमेंट भी सो कॉल्ड निगरान गवर्नमेंट थी, जो पंजाब मरकज में तो शहबाज शरीफ ही था। तो देखिए इस बात को एक बाद 50 साल की हुकूमत करने वाले, 3 नस्लों में हुकूमत करने वाले, जो 2 साल मैं समझता हूँ कोरोना को निकालने जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, उसको ये पकड़ के बैठे हैं सर। ये नाकामी छुपाने के लिए ये कौन सा भोंडा मजाक है। 2 साल हो गए आपको, तो 2.5 साल हो गए सर गवर्नमेंट में, आप कुछ नहीं कर सकी। अगर जो गलत लोग थे आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनको देखें कौन। सर ये तो बातें सिर्फ जिस तरह आपने पहले बात की है वो मीडिया रूनुमाई वाली, ये है वही बात। एक्चुअली ये फेल हो रहे हैं, इनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है। देखें 1.5 साल में ये महंगाई को 7% वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई बढ़ी है। आपकी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में आपकी करप्शन आप किस हद तक 233 से 216 पे आपकी रेटिंग आ गई। इरशाद साहब, एक मामला और है जो बचर साहब के सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا، اور بنیادی طور پہ داعش کا کرندہ جو ماسٹر مائنڈ تھا کابل ایئرپورٹ حملے کا، اس کو پاکستان نے گرفتار کیا، اور امریکی انٹیلیجنس جو ہے اس کی بتایا اس نے، اور پھر پاکستان نے اس کو کارروائی کی۔ اب آپ لوگ جو ہے وہ کال کا انتظار کرتے رہے، امریکہ میں ٹرمپ صاحب آئیں گے، کال آئے گی، سب چیزیں بدل جائیں گی۔ وہ کال تو نہ آئی، لیکن حکومت پاکستان کے لیے شکریہ تو آ چکا ہے، تو اب بھی کیا امید باقی ہے ملک صاحب؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں نہ کسی کال کا انتظام اور نہ ہی ہم نے کسی کال کے بارے میں کوئی ایسی بات کی۔ یہ اوورسیز پاکستانی کا ایک نیریٹو تھا جب وہ الیکشن ہو رہا تھا، اور اس نیریٹو نے ٹرمپ میں ان سے باتیں کی، اور وہ باتیں آن ریکارڈ ہیں ہر کسی کے۔ تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے کوئی میڈیٹر کے لیے ہم ان کو کہہ رہے ہیں، یا اپنی کسی کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر سے کوئی ادھر کو ان کو کوئی دباؤ ڈالیں۔ دیکھیں یہ کام اگر بانی پی ٹی آئی نے کرنا ہوتا تو ان پہ اور ان کی وائف پہ بیس لیس مقدمات ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب دیکھیں آج وہ ڈیل کر لیں، صبح وہ جیل سے باہر ہو، یعنی وہ تو بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ان کے لیے 1 منٹ کا ہے کہ آج اس وقت وہ اپنا ویو جو ہے وہ چینج کر دیں اور ڈیل کر لیں، تو وہ تو صبح جیل سے باہر ہوں گے۔ جی ٹھیک، ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ارشاد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔